شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین اور میں اپنے چینل پر اپنے سبھی سننے والوں کو ویلکم کہتی ہوں۔ لسنرز، میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں اپنے لسنرز کی شیئر کی ہوئی ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی شاہ زیب خان شیئر کر رہے ہیں۔ شاہ زیب خان کہتے ہیں آپ کے ساتھ میرے خالو اور ان کے ماموں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 18 سے 19 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے خالو کے ایک ماموں تھے جنہوں نے ایک کار خریدی۔ اس کار کو وہ لوگ رات کے ٹائم اپنے ہی ایک دوست کی شاپ پر کھڑے کر کے آیا کرتے تھے، یعنی وہاں پر پارک کر دیتے تھے اور جب صبح ان لوگوں کو ضرورت ہوتی تھی تو وہاں سے وہ کار لے جایا کرتے تھے۔ ایک رات ایسا ہوا کہ میرے خالو اور ان کے ماموں کار پارک کرنے جب اس شاپ پر گئے، جو ہی وہ لوگ اس جگہ پر کار پارک کر رہے تھے ان لوگوں کو ایک دم سے آواز آئی کہ جیسے ان کی گاڑی کے ٹائر کے نیچے کوئی بلی کا بچہ آیا ہے۔ یعنی ان لوگوں کو اس طرح سے محسوس ہوا کہ جیسے ان کی گاڑی کے ٹائر کے نیچے بلی آئی ہے اور باقاعدہ بلی کے چیخنے کی اور رونے کی آواز آنے لگی۔ وہ لوگ بہت زیادہ حیران ہوئے۔ ان لوگوں نے فوراً سے کار بیک کی اور اتر کر دیکھا، وہاں پر انہیں کوئی بلی نظر نہیں آئی، لیکن بلی کے مسلسل رونے کی اور چیخنے کی آواز ان لوگوں کو آتی رہی۔ کافی زیادہ وہ لوگ سرپرائز ہوئے، ان لوگوں کو ادھر ادھر بھی ان لوگوں نے دیکھا مگر انہیں کچھ نظر نہیں آیا وہاں پر۔ ان لوگوں نے جیسے ہی کار کو پارک کیا تو وہاں پر جھنگ سے شاہ زیب خان یہ سٹوری شیئر کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جھنگ میں ہم لوگوں کا ایک بازار ہے، اس سائڈ سے جو ہی وہ لوگ ٹرن لے کر آئے، رات کا ٹائم تھا، تو ایک دم سے وہ کیا دیکھتے ہیں کہ جس گلی میں وہ لوگ آ رہے ہیں اس گلی میں ایک عورت کھڑی ہے، اور وہ جو عورت ہے وہ ان کی طرف ہی دیکھ رہی ہے اور بہت عجیب و غریب انداز میں دیکھ رہی ہے۔ پہلے وہ لوگ بہت حیران ہوئے کہ اتنی رات کو یہ ایک اکیلی عورت اس گلی میں کیا کر رہی ہے اور یہ ہم لوگوں کو اس طرح سے کیوں دیکھ رہی ہے۔ اس سے پہلے وہ ان کے قریب جاتی، اس کا چہرہ، یہ لوگ اس کے قریب جاتے، اس کا چہرہ ایک دم سے بدل گیا۔ بہت خوفناک چہرے والی ایک عورت جو کہ ایک چڑیل اور ڈائن کے روپ میں آ گئی تھی، وہ ان کی طرف بھاگی اور ان کے پیچھے لگ گئی۔ وہ لوگ جس طرف سے آئے تھے ان لوگوں نے اس طرف ہی الٹا واپس بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ لوگ بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے، چیخیں مار رہے تھے اور وہ مسلسل ان کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ بازار کی ان گلیوں میں وہ خوفناک چہرے والی چڑیل، وہ ڈائن ان کے پیچھے بھاگ رہی تھی کہ ان کو پکڑ سکے، ان سے اپنا بدلہ لے سکے۔ اب وہ لوگ اپنی جان بچاتے جس طرف منہ آیا اس طرف بھاگنا ان لوگوں نے شروع کر دیا۔ ایک جگہ پر وہ گئے تو وہاں پر ایک مجلس ہو رہی تھی، ایک ایسی اسپرچل اسلامک محفل تھی۔ وہ لوگ اس میں بیٹھ کے جا کر اپنی جان بچانے کے لیے، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ باہر تو وہ لوگ جا نہیں سکتے، ان کے پیچھے وہ خوفناک چہرے والی ایک مخلوق، ایک غیر مرئی مخلوق لگی ہوئی ہے۔ وہاں پر وہ لوگ بیٹھے، فجر تک ان لوگوں نے اسی مجلس میں ٹائم گزارا، اللہ سے اپنے بچاؤ کی دعا مانگتے رہے۔ جو ہی فجر کی اذان ہوئی سب لوگ اٹھے نماز پڑھنے کے لیے، وہ بھی ڈرتے ڈرتے وہاں سے باہر آئے تو وہ وہاں پر نہیں تھی۔ ان لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے گھر واپس آئے۔ پھر انہوں نے یہ انسیڈنٹ سب کے ساتھ شیئر کیا اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں غیر مرئی مخلوقات کے اس خوفناک حملے سے بچا لیا۔ یہ میرے خالو اور ان کے ماموں کی زندگی کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ شاہ زیب خان آپ کا۔ اللہ سے ہمیشہ لسنرز دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بچائے، ہمیں محفوظ رکھے، کیونکہ ہم لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا جہاں پر ہم گزر کر جا رہے ہیں یا جہاں پر ہم کوئی کام کر رہے ہیں وہاں پر کوئی نہ دکھنے والی مخلوق کسی بھی روپ میں موجود ہے یا نہیں۔ اسی لیے اللہ سے دعا ہم لوگ کر سکتے ہیں، اللہ ہمیں زندگی میں ہمیشہ محفوظ رکھے کسی ایسی جگہ سے گزرنے سے جہاں پر غیر مرئی مخلوقات کا بسیرا ہو اور ہم انہیں نہ دیکھ سکیں اور وہ ہم پر اٹیک کر دیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی بھی جھنگ سے میرے ایک لسنر شہاب خان شیئر کر رہے ہیں۔ شہاب خان کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ میں اپنی زندگی میں پیش آنے والا ایک انسیڈنٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی ریسنٹلی کچھ دن پہلے کی بات ہے۔ میں اپنے گھر والوں سے چھپ کر سگریٹ پیتا ہوں، مجھے اسموکنگ کی عادت ہے مگر میں گھر والوں کے سامنے اسموکنگ نہیں کرتا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں رات کے ٹائم چھت پر جا کے سب سے چھپ کر سگریٹ پیتا ہوں۔ جو ہی میں چھت پر گیا، رات کا ٹائم تھا، سب گھر والے سو رہے تھے۔ ہم لوگوں کے گھر کے بالکل سامنے ایک درخت ہے، یعنی کہا یہ جا سکتا ہے کہ جہاں پر میں سگریٹ کھڑے ہو کر پی رہا تھا 7 سے 8 قدم دور مجھ سے وہ درخت تھا۔ میں نے جو ہی سگریٹ لگائی اور یوں ہی درخت کی طرف دیکھنے لگ گیا۔ اب اس درخت کی بیک سائڈ پر، یعنی ہم لوگوں کے گھر کے سامنے والا جو گھر تھا
اس کی کچھ لائٹ وہاں پر اس درخت پر آ رہی تھی۔ ایک دم سے میں غور کر کر دیکھ رہا تھا تو مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ جس طرح سے اس درخت میں ایک چہرہ بنا ہوا ہے، یعنی مجھے وہاں پر کچھ محسوس ہوا کہ کچھ نظر آیا مجھے۔ تھوڑا سا میں حیران ہوا اور میں نے کانشیس ہو کر غور کر کے جب اس طرف دیکھنا چاہا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر ایک عورت ہے۔ باقاعدہ میں نے اس کو درخت میں بیٹھے دیکھا اور وہ میری طرف بہت خوفناک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جب میں نے ایک عورت نما مخلوق کو رات کی اس پہر درخت میں بیٹھے دیکھا، میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میں گھر والوں سے چھپ کر اوپر آیا ہوا تھا، میں نہ شور مچا سکتا تھا نہ چیخ سکتا تھا۔ میں نے فوراً سے سگریٹ پھینکی اور واپس سیڑھیوں سے اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ میں الگ کمرے میں سوتا تھا۔ جو ہی میرا پاؤں آخری سٹیپ پر تھا سیڑھیوں کے، ایک دم سے مجھے محسوس ہوا کہ وہ جو عورت میں درخت پر دیکھ رہا تھا، باقاعدہ ہم لوگوں کی چھت پر وہ کودی اور مجھے محسوس ہوا کہ وہ سیڑھیوں تک بھی آئی ہے۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ پہلے میں اپنے کمرے میں گیا مگر مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا، میں اپنے کمرے میں اکیلا سوتا تھا، میں اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ وہاں پر اکیلے مجھ سے لیٹا ہی نہیں جا رہا تھا۔ میں فوراً سے اٹھا اور اپنے پیرنٹس کے پاس ان کے روم میں چلا گیا۔ وہاں پر جا کر میں اپنی امی کے پاس جا کر لیٹ گیا۔ بہت خوفزدہ تھا، آیت الکرسی پڑھ رہا تھا، لیکن میں نے یہ بات کسی سے شیئر نہیں کی۔ اگر میں یہ بات شیئر کرتا تو مجھے وجہ بھی بتانی پڑتی کہ میں اتنی رات کو چھت پر کیا کر رہا تھا۔ آج ایک ہفتہ ہو گیا ہے، نہ میری ہمت ہوئی ہے دوبارہ چھت پر جانے کی۔ دن کے ٹائم بھی مجھ سے نہیں جایا جا رہا وہاں پر، اور نہ ہی رات کو، تو میں اب جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ ریسنٹلی میرے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے، ہارر انسیڈنٹ، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ بہت شکریہ شہاب خان آپ کا، اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ لسنرز، رات کے ٹائم غیر مرئی مخلوقات آزاد ہوتے ہیں، خاص طور پر جب آدھی رات کا ٹائم ہوتا ہے تو جس جگہ پر جنات کا بسیرا ہو وہ اپنا آپ ضرور ظاہر کرتے ہیں۔ کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اکثر و بیشتر رات کے ٹائم درخت کے اوپر پرندوں کی عجیب و غریب بولنے کی آوازیں آنے لگ جاتی ہیں۔ موسٹلی پرندے رات کے ٹائم نہیں بولتے، اپنے اپنے گھونسلوں میں سو جاتے ہیں، لیکن اگر ان کو کچھ ایسی غیر مرئی مخلوق نظر آئے، کوئی جنات نظر آئے، یا وہاں پر اس روپ میں کوئی جنات موجود ہوں، تو وہ پرندے انہیں دیکھ کر ڈرتے ہیں اور شور مچاتے ہیں۔ پھر انسان کو یہ چیزیں سمجھنی چاہیے کہ رات کے پہر اس جگہ پر غیر مرئی مخلوقات ہوتے ہیں۔ ویسے بھی درخت آسیب زدہ کچھ ہو جاتے ہیں، بعض درختوں کے اوپر جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ پھر رات کے ٹائم جب لوگ وہاں پر جاتے ہیں یا اس کے قریب ہوتے ہیں تو کبھی کبھی وہ لوگ دیکھ بھی لیتے ہیں۔ میری ایک فرینڈ تھی تو ان کے گھر کے سامنے بھی ایک درخت ایسا ہی تھا۔ وہ بتاتی ہے کہ اس درخت پر جب بھی رات کے ٹائم کوئی اس درخت کے پاس بیٹھتا تھا، جیسے موسٹلی بوائز کو عادت ہوتی ہے گھر سے باہر نکل کر اپنے ہی لوکیلٹی فیلوز کے ساتھ، اپنے فرینڈس کے ساتھ بیٹھ جانا، گپ شپ کرنا، تو کہتی بھائی بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے تو ان لوگوں کو ایک دم سے بہت سی عورتوں کی بولنے کی آواز آنے لگی۔ وہ روڈ پر بیٹھے ہوئے تھے جبکہ ان کے سراؤنڈنگ میں، ان کے ارد گرد کوئی فیمیل اس وقت نہیں تھی۔ ان لوگوں کو جب عورتوں کے بولنے کی، باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگیں، وہ لوگ بہت حیران ہوئے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ جو ہی وہ لوگ وہاں سے اٹھ کے تھوڑا سا اس طرف ہوئے، یعنی اس درخت سے اٹھ کے تھوڑا سا سائڈ پر ہوئے کہ ہم لوگ دیکھ سکیں کہ یہ عورتوں کی آوازیں ہم لوگوں کے پاس سے کہاں سے آ رہی ہیں، تو تب ان لوگوں نے نوٹس کیا کہ اس درخت کے اوپر سے عورتوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر جب بھی وہ رات کے ٹائم اگر اس درخت کے قریب بیٹھتے تھے جا کر، تو وہ باقاعدہ پتھراؤ کرتے تھے، وہ جنات پتھر پھینکتے تھے اور ان کو یہ میسج دیتے تھے رات کے ٹائم کہ وہاں سے ہٹ جاؤ۔ شاید ان کے چلنے پھرنے کا وہ ٹائم ہوتا ہو یا وہاں پر ان کے بیٹھنے اٹھنے کا ٹائم ہوتا ہو، تو وہ خبردار کرتے ہو کہ وہاں پر نہ آئیں۔ وہ کہتی ہیں بہت سے لوگوں کے ساتھ وہاں پر حملے ہوتے تھے۔ پھر سب کو پتہ چل گیا، وہ بڑی پر رونق جگہ ہے، بڑی آباد جگہ ہے، یہ نہیں کہ وہاں پر ویرانہ یا سناٹا ہوتا، لیکن وہ جو ایک درخت ہے وہاں پر جنات کا ایسا بسیرا ہے کہ رات کے ٹائم اگر وہاں پر کوئی بیٹھے یا وہاں سے ان کو کوئی ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرے تو وہ وہاں سے بھگا بھی دیتے ہیں اور اپنا آپ ظاہر بھی کرتے ہیں۔ تو ایسی جگہ سے بچ جانا چاہیے۔ وہ کہتی ہے کہ دوبارہ کبھی بھی پھر ان کے جو بھائی ہیں اور ان کے دوست ہیں جن کے وہاں پر گھر ہیں، وہ لوگ اس درخت کے قریب رات کے ٹائم نہیں بیٹھتے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سمینہ دورانی شیئر کر رہی ہیں۔ سمینہ کہتی ہیں کہ میں بیسکلی پاکستان پنجاب سے ہوں، لیکن اب میں یو کے شفٹ ہو چکی ہوں، تو میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں جو پاکستان میں ایک ہارر انسیڈنٹ ہوا تھا۔ ہوا کچھ اس طرح سے کہ بارش ہوئی بہت زیادہ، تو لائٹ آف ہو گئی۔ اتنا آندھی طوفان تھا، اس وجہ سے پورے سٹی کی لائٹ آف ہو چکی تھی۔ اب ہم لوگوں کو رات اسی طرح سے گزارنی تھی۔ موسم کچھ اس طرح سے تھا کہ رات کے ٹائم
بے شک بارش تو ہوئی ہوئی تھی لیکن کمرے کے دروازے بند کر کے سونا مشکل تھا۔ جس روم میں ہم لوگ سو رہی تھیں اس روم میں میں، میری سسٹر اور میری ایک کزن تھی۔ باہر سناٹا، دور دور تک خاموشی، لائٹ آف تھی، بارش کی وجہ سے ویسے بھی باہر کوئی نہیں تھا۔ تو ایک دم سے اس طرح سے محسوس ہوا کہ مجھے آواز آئی ہم لوگوں کے گھر کے باہر یعنی صحن میں سے، جس طرح سے بہت سے بچے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ان کے قرآن پاک پڑھنے کی مجھے آواز آ رہی تھی۔ میں نے باقاعدہ اپنی کزن سے، اپنی سسٹر سے پوچھا کیا تم لوگوں کو آواز آ رہی ہے جو مجھے آ رہی ہے کہ جس طرح سے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں بچے، پڑھ رہے ہیں قرآن پاک؟ تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں ہمیں کوئی آواز نہیں آ رہی، آپ کو کوئی وہم ہو رہا ہوگا۔ وہ کہتی ہے میری کافی زیادہ طبیعت خراب رہی، ساری رات میری طبیعت بہت عجیب اور خراب سی رہی۔ جب صبح ہوئی تو میں اپنے فادر کے ساتھ ایک صاحب علم ہستی کے پاس گئی دم کروانے کے لیے، کیونکہ میں ڈری ہوئی تھی، میں ان آوازوں کو محسوس کر رہی تھی اور سن بھی رہی تھی۔ جب میں ان کے پاس گئی تو انہوں نے دم کیا، پڑھائی کی، تو انہوں نے یہ بتایا کہ جو گھر آپ لوگ چھوڑ کر آئے ہیں، جس گھر میں ہم لوگ پہلے رہتے تھے، اس گھر سے آپ کی بیٹی کے ساتھ کچھ جنات ہیں، کچھ نیک جنات جو اس کے ساتھ ہیں، وہ اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ بات انہوں نے مجھے بتائی۔ میں کچھ خوفزدہ تو ہو گئی تھی، لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ وہ کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے تو پھر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سمینہ دورانی آپ کا۔ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ لسنرز، اللہ کا ہمیشہ اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے، چاہے غیر مرئی مخلوقات کیسے بھی ہیں، وہ نیک ہیں تو انسان کو نقصان نہیں دیتے، لیکن انسان کو وہ نظر بھی نہیں آتے۔ اللہ نہ کرے کسی سے کوئی ناپاکی کا کوئی کام یا کچھ ایسا ہو جائے تو تب شاید وہ چیزیں نقصان دے سکیں۔ اس لیے نہ تو ان کی دوستی اچھی ہوتی ہے اور اللہ بچائے نہ ہی ان کی دشمنی اچھی ہوتی ہے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی رمشا سید شیئر کر رہی ہیں انڈیا موتی ہاری سے۔ رمشا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میرے بڑے ابو جو ہیں، میرے تایا ابو، ان لوگوں کی زندگی میں ایک بہت خوفناک کہانی، ایک ایسا انسیڈنٹ جو ناقابل فراموش ہے، شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 7-8 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے کزن نے یہ سٹوری شیئر کی ہے۔ میرے جو تایا ابو تھے، میرے بڑے ابو جو تھے، ان لوگوں نے ایک جگہ خریدی گھر بنانے کے لیے۔ وہ جگہ جو تھی وہ بہت سنسان اور بہت پرانی جگہ تھی۔ تو تایا ابو نے اپنا وہم دور کرنے کے لیے ایک صاحب علم ہستی کو وہاں پر بلایا اور ان سے یہ کہا کہ اس جگہ کو ذرا چیک کریں، یہاں پر کوئی جنات وغیرہ کا سین تو نہیں ہے، کیونکہ یہ جگہ ویران تھی، یہاں پر آنا جانا نہیں تھا انسانوں کا۔ تو وہ جو صاحب علم ہستی تھے، انہوں نے وہاں پر پڑھائی کی، حساب لگایا اور ان کو یہ کہا کہ یہ جگہ سیب زدہ ہے، یہاں پر جنات کے پورے پورے خاندان ہیں، بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ یہاں پر گھر نہ بنائیں۔ میرے جو بڑے ابو کے بیٹے تھے بڑے، انہوں نے اس چیز کو سیریس نہیں لیا، انہوں نے یہی کہا کہ یہ باتیں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ان لوگوں نے، یعنی وہ جو میرے کزن تھے، انہوں نے وہاں پر گھر کی کنسٹرکشن کروانا شروع کر دی۔ جو ہی انہوں نے گھر بنوانا شروع کیا، ابھی گھر بننا شروع ہی ہوا تھا، تھوڑا سا ہی بنا تھا، تو وہ میرے کزن جو تھے وہ ایک دم سے بیمار رہنا شروع ہو گئے۔ ان کی بیماری اس حد تک بڑھ گئی کہ جب ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو ڈاکٹر نے یہ کہا کہ ان کو کینسر ہو گیا، ان کو کینسر ڈائگنوز ہو گیا۔ کچھ عرصہ وہ کافی زیادہ بیمار رہے، اس کے بعد وہ ٹھیک بھی ہو گئے، ریکوری بھی ہوئی، وہ ٹھیک ہو گئے۔ اس کے بعد پھر سے ان پر وہی بیماری غالب آ گئی، دوبارہ سے ان کو وہ کینسر ہو گیا۔ ان کی حالت بہت زیادہ خراب رہنے لگی، وہ بہت زیادہ ویک بھی ہو گئے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ان کے گھر کی بیک سائڈ پر، اسی گھر کی بیک سائڈ پر ایک تالاب سا تھا۔ دوپہر 11 سے 12 بجے کا ٹائم تھا، تو وہ وہاں پر چل پھر رہے تھے، اس تالاب کے قریب ہی چل پھر رہے تھے۔ ان کو باقاعدہ یہ محسوس ہوا کہ ان کو جس طرح سے پانی میں کسی نے دھکیلا ہے، دھکا دیا ہے۔ جب وہ پانی میں گرے، ان میں اتنی قوت مدافعت نہیں تھی کہ وہ خود باہر نکل سکتے۔ حالانکہ وہ جو جگہ تھی، وہ جو تالاب تھا، وہ بہت زیادہ گہرا نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ ہاتھ پاؤں چلاتے رہے۔ ہو سکتا ہے اپنی مدد کے لیے بھی کسی کو پکارا اور کسی نے نہ سنا ہو۔ انفیکٹ وہ اس حد تک اس پانی میں نیچے چلے گئے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ سب بہت زیادہ پریشان ہوئے، بہت دکھی بھی ہوئے، وہ فوت ہو گئے۔ اس کے بعد جو ان کی والدہ تھیں، ان کی طبیعت خراب رہنے لگ گئی۔ کچھ عرصے کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب سب بہت زیادہ پریشان تھے، اسی گھر میں تھے وہ لوگ۔ اور وہ جو میرے تایا ابو کے درمیانے بیٹے تھے، جب ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی، وہ بھی بیمار رہنے لگ گئے، تو وہ بہت زیادہ سب ڈر گئے۔
پھر انہوں نے ایک صاحب علم ہستی کو بلایا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پر بہت سخت جنات کا بسیرا تھا جو بہت سخت اور نقصان دینے والے تھے، وہاں پر سخت ناراض ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ لوگوں نے اپنا گھر تو یہاں پر بنایا، ہمارے گھر اجاڑ دیے ہیں، ہم ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، ہم ان سب کے ساتھ یہی کریں گے جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ وہ لوگ بہت پریشان تھے۔ میرے کزن بتاتے ہیں کہ جب بھی ان کے گھر جاتے تھے، ان کے گیٹ کے پاس سے ایک مخصوص خوشبو آ رہی ہوتی تھی، حالانکہ ان کے گھر کی اس جگہ پر کوئی پھول نہیں تھا، کوئی ایسا پودا نہیں تھا جس کی خوشبو اس طرح سے مہکے۔ وہ کہتے ہیں بڑی عجیب و غریب وہاں سے ہر وقت ان کے گیٹ کے پاس سے وہ خوشبو مہکتی رہتی تھی۔ یہ میرے تایا ابو کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ رمشا سید آپ کا۔ بہت بڑی غلطی کی انہوں نے کہ جب ان کو کوئی بتا رہا ہے کہ وہاں پر جنات ہیں، وہاں پر جنات کا بسیرا ہے، ان کے پورے پورے خاندان ہیں وہاں پر، اس کے باوجود آپ لوگوں نے، آپ کے تایا ابو لوگوں نے وہاں پر گھر بنایا، پھر انہوں نے اس طرح سے نقصان پہنچانا شروع کیا۔ لسنرز، ایسی بہت سی باتیں میں نے آپ سے پہلے بھی شیئر کی ہیں کہ کچھ غیر میرے مخلوقات کی ایسی اقسام ہوتی ہیں جو نقصان پہنچاتے ہیں بیماری کی شکل میں، ان کو تنگ دستی کی شکل میں، پریشانیوں کی شکل میں، ہر چیز میں رکاوٹوں کی شکل میں۔ تو ان چیزوں کو سمجھ جانا چاہیے۔ جب وہ بیمار ہونا شروع ہوئے تھے تو ان لوگوں کو تبھی وہاں سے چلے جانا چاہیے تھا۔ وہ اس جگہ کا نقصان برداشت کر لیتے، لیکن جانی نقصان جو کبھی پورے نہیں ہو سکتے وہ برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ رحم مانگنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ریگولر سٹوری سینڈر وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ میں یہاں کی ایک خاتون تھیں جن کی زندگی میں ایک سٹوری تھی، اب وہ ضعیف ہو چکی ہیں، صرف 30 سال پہلے کی بات ہے۔ یو کے کی ہی ایک رہائشی تھیں۔ وہ ایک لوکل کلینک پر کام کیا کرتی تھیں، جیسے یہ پبلک کلینک ہوتے ہیں وہاں پر وہ ڈاکٹرز کے ساتھ کام کیا کرتی تھیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ وہ جو سرجری کلینک تھا وہاں پر لوگوں کو بہت زیادہ انسینٹیو بھی دیے جاتے تھے اور بہت اچھی طرح سے لوگوں کا خیال رکھا جاتا تھا۔ پھر جس طرح سے گورنمنٹ چینج ہوتی رہی، گورنمنٹ کی پالیسیز چینج ہوتی رہی، تو ان لوگوں نے بائک آؤٹ کر دیا اور یہ کہا کہ وہ وہاں پر ایک ٹاؤن میں ایک بہت بڑا کلینک بنائیں گے جہاں پر لوگوں کو رکھا جائے گا۔ یعنی اس طرح سے اسٹرائک بنی کہ ہم لوگوں کا وہ جو کلینک تھا، وہ جو لوکل سرجری کلینک تھا، وہاں سے بہت سے ڈاکٹرز بھی موو کر گئے، اسٹاف بھی چلے گئے، بہت سے لوگ چلے گئے، بہت سے لوگ ہمیں چھوڑ گئے، لیکن ہم لوگ وہیں پر کام کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اب یہ حالات بن چکے تھے کہ جن ڈاکٹرز کے ساتھ میں کام کرتی تھی وہ بھی وہاں سے چلے گئے اور وہ دوسرے کسی اور ملک میں گئے ہوئے تھے، تو میں وہاں پر بالکل اکیلی کام کر رہی تھی ان دنوں میں۔ مجھے ریسیپشن پر بھی کام کرنا پڑتا تھا، اس کے علاوہ اگر کوئی پیشنٹ آ جاتے تھے ان کو بھی مجھے دیکھنا ہوتا تھا۔ تو رات کا ٹائم تھا، تو ایک دفعہ میں اپنے اسی کلینک پر ہی کام کر رہی تھی، تو ایک بڑے عجیب و غریب حلیے کا ایک شخص اس کلینک پر آیا۔ اس کا جو سارا گیٹ اپ تھا بہت زیادہ عجیب و غریب اور پرسرار سا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بہت عجیب و غریب حلیے میں ہے۔ جو ہی وہ اندر آیا اور بڑے عجیب و غریب انداز میں وہ آگے پیچھے دیکھنے لگ گیا، اس کی جو حرکتیں اور بیہیویئر تھا وہ مجھے نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے ایک نام بتایا اور یہ کہا کہ ڈاکٹر سے میں نے ایک ریسپٹ بنوائی ہے، ایک پرچی بنوائی ہے، مجھے وہ دیکھ کر دو۔ اب وہ جو خاتون تھی انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ بیٹھیں، میں آپ کو ابھی سارے ریکارڈ بک میں چیک کر کے ابھی بتا دیتی ہوں کہ اس پیشنٹ کے نام کی، یا وہ کہتے تھے یہ میرا نیم ہے، میرے نیم کا یہاں پر ریکارڈ ہوگا، تو مجھے اب وہ ریسپٹ دے دیں۔ کہتی ہیں کہ جب میں نے چیک کرنا شروع کیا مجھے وہاں پر کوئی ریکارڈ نہیں ملا، تو میں نے انہیں یہ کہا کہ آپ کے نام کا یہاں پر کوئی ریکارڈ نہیں ہے، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ وہ بڑے غصے سے چیخنے چلانے لگے اور بڑے گھور کر انہوں نے کہا غور سے چیک کرو، تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، یہیں پر ریکارڈ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے پھر وہ جو مین ان کا جو ایک اور ٹاؤن میں جو بڑا ایک سرجری کلینک بن گیا تھا وہاں پر انہوں نے کال کی، وہاں پر جو آگے ریسیپشنسٹ تھے ان سے بات ہوئی، ان سے پوچھا کہ اس نیم کا کوئی پیشنٹ کا ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے؟ جب انہوں نے انہیں یہ بتایا کہ آپ کو کیا ہو گیا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، جس آدمی کا آپ نیم لے رہی ہیں اس کا ریکارڈ موجود ہے، لیکن یہ آج سے 15 سال پہلے مر چکا ہے، یہ کیسے اپنے نیم کے ریسپٹ لینے آ سکتا ہے، کس طرح سے یہ ریکارڈ چیک کر سکتا ہے؟ وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہوئی اور تھر تھر کانپنے لگ گئی۔ وہی آدمی جو ان کے سامنے وہاں پر ویٹنگ ایریا میں بیٹھ کر انتظار کر رہا تھا کہ وہ ریسپٹ اس کو دی جائے، جب انہوں نے وہاں پر پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، وہ غائب ہو چکا تھا وہاں سے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے وہ آدمی اس طرح سے غائب ہوا ہے، وہ بہت زیادہ ڈر گئی۔
फ़ौरन से वहाँ से बाहर आईं और आकर देखा, सारा सराउंडिंग एरिया चेक किया, एक एक जगह को देखा, मगर वो वहाँ पर नहीं था, वहाँ से गायब हो चुका था। वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हुई, बहुत डर गईं। फिर उन्होंने वो क्लिनिक छोड़ दिया। इनफैक्ट वो जो क्लिनिक वाली जगह थी उसको बाद में लोगों ने एक शॉपिंग मॉल में बदल दिया। अब वो जो फ़ीमेल है, वो जो खातून है जो वहाँ पर काम करती थी, वो काफ़ी एजड हो चुकी हैं, वो अमेरिका मूव हो गई। अब वो खुश है अपनी लाइफ में, लेकिन वो ये कहती हैं कि वो जो एक रात और वो जो एक लम्हा और वो जो आदमी आना था, वो इंसिडेंट मैं कभी भी नहीं भूल सकती। ये वकास अहमद ने, एक खातून थी यूके की, जिनकी स्टोरी हमारे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया वकास अहमद आपका। लिसनर्स, हो जाते हैं इंसान की ज़िंदगी में ऐसे बहुत से मामलात, ऐसे बहुत से वाक़यात जिन पर यकीन करना इतना आसान नहीं होता। हम लोग मुस्लिम हैं, हम लोग बावज़ू रहते हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं। हम लोगों का फ़र्ज़ है कि अल्लाह से अपनी हिफाजत की दुआ करें कि अल्लाह हम लोगों को ऐसे हमलों से महफूज रखे। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोगों को आज की खौफनाक कहानियाँ कैसी लगी? इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। आप लोग भी अपनी स्टोरीज में से शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी noshinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी होस्ट नौशीन को दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह ने के बाद।